آپ لوگوں کو علم ہے، پہلے بھی آپ صاحب فی حضرات وقتاً فوقتاً یہاں آئے ہیں اور یہاں کے علاقے کی جو خبریں ہیں ان کو کوریج دی ہے، خصوصاً ہمارے قبائل کے درمیان جو معاملات ہیں جن کو قبائلی رنگ دیا جا رہا ہے جبکہ وہ قبائلی نہیں ہے۔ میں آج بتا دینا چاہتا ہوں ارباب اختیار کو کہ یہاں ہمارے پہاڑ میں سکلے جی کے اندر ٹمنی کہتے ہیں، اس ٹمنی میں فراری کیمپ موجود ہے، ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ یہاں سے تقریباً وہ 15-20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ آئے روز علاقے میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ اب میڈیا کو میں دعوت دیتا ہوں کہ قاضی اسماعیل موزہ پورے علاقے کے لیے، سرکار کے لیے بھی نو گو ایریا بنا دیا ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں، میں چیلنج سے کہتا ہوں لوکل انتظامیہ، ہماری ڈسٹرکٹ انتظامیہ، کہ وہ جو قاضی اسماعیل کو مین روڈ جاتا ہے، روڈ سے 1 کلومیٹر تو نیچے اتر کے دیکھو۔ 1 کلومیٹر روڈ سے انتظامیہ نہیں اتر سکتی۔ لوگ سارے جو ہے قاضی اسماعیل سے نقل مکانی کر کے، کیونکہ وہ بھتہ خوری کرتے تھے، ان سے بھتہ لیتے تھے، ان کا مال اسباب چھینتے تھے، ان کو تھریٹ دیتے تھے، ان کو فراریوں سے تھریٹ دلایا گیا ہے۔ سب شریف جو بھی لوگ تھے قاضی اسماعیل کے، وہاں سے نقل مکانی کر کے یہاں در پدر آپ دیکھ لیں، راستے میں بھی آپ ایک اتنی جھونپڑی ہے، اس جھونپڑی میں 10 فیملیاں رہ رہی ہیں۔ گنداوا سٹی میں آپ دیکھ لیں، ہزاروں کی تعداد میں لاشار قبائل جو ہے قاضی اسماعیل کے پڑے ہوئے ہیں۔ نوشارو آپ دیکھ لیں، ادھر پڑے ہوئے ہیں۔ سیڈ فارم پہ دیکھ لیں آپ، ربی اور پٹفیٹر تک لوگ جو ہے بھاگ کے گئے ہیں ان دہشت گردوں کی وجہ سے۔ پھر بھی ہماری لوکل انتظامیہ یا صوبائی انتظامیہ اس کو قبائلی رنگ دے رہی ہے اور آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج تک 8 قتل ہوئے ہیں، ایک لڑکی بچوں کے سمیت اغوا کر کے وڈرا مربش اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، لیکن کوئی لوکل انتظامیہ خصوصاً ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب یا ڈی پی او صاحب نے کوئی کاروائی نہیں کی ہے۔ 11/3/2016 کو موجودہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے ہوم ڈپارٹمنٹ کے تھرو کچھ ڈائیلاگز کی ہمارے ساتھ کہ جنگ بندی کرو 3 مہینے کی۔ ایک تحریری معاہدہ ڈپٹی کمشنر نے کروایا ہے ہم سے 3 ماہ کی جنگ بندی میں۔ اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جس فریق نے جنگ بندی توڑی تو سرکار اس کی مدد کرے گی اور سرکار ان کے خلاف کارروائی کرے گی۔ 11/3 کو جنگ بندی ہوئی ہے، 11/4/2016 کو اس جنگ بندی کے حوالے سے ہم پرامن تھے، ہمارے لوگ غیر مسلح تھے، اپنے کاروبار میں لگے ہوئے تھے۔ دن دہاڑے روڈ پہ قاضی اسماعیل میں ہمارے 2 بندوں کو، شہید رستم اور شہید محرم کو جو ہے شہید کر کے گئے ہیں۔ کچھ اس کے باوجود بھی ایک معاہدہ کیا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی کوئی عمل نہیں ہوا۔ وہی قاتل، وہی ڈاکو ابھی بھی اپنے گھروں میں موجود ہیں، مورچہ بند ہیں، بھاری ویپنز کے ساتھ، راکٹ لانچر، کلاشن کوپس، دہشت، پتہ نہیں کیا سے کیا جو ہے وہ بھاری ویپن ان کے ساتھ ہے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں ارباب اختیار کو اور ڈپٹی کمشنر صاحب کو کہ اب میں آپ کے اس معاہدے سے علیحدہ ہوتا ہوں۔ جو جنگ بندی کا معاہدہ آپ نے کرایا، میں 13/5/2016 تک پھر بھی میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ اس معاہدے پہ عمل کراؤ۔ ہم قانون کے مطابق جانا چاہتے ہیں، غیر قانونی حرکات یہاں ابھی برداشت نہیں ہوگی، اور اس سارے عمل کا کل اس پرامن ضلع میں کوئی بھی بدامنی ہوتی ہے اس سب کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا، انتظامیہ، ضلع انتظامیہ اور صوبائی انتظامیہ ہوگی۔ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ 13 مئی کے بعد قبائل میرے ہاتھ میں نہیں ہے، لاشاری قبائل میرے ہاتھ میں نہیں، میں ان کو نہیں روک سکتا۔ جن کے لوگ مرے ہوئے ہیں میں ان کو نہیں روک سکتا۔ کچھ بھی ہوگا، تمام تر حالات کی ذمہ داری ڈپٹی کمشنر جھل مکسی اور صوبائی انتظامیہ کی ہوگی۔ 13 تاریخ کے بعد 14، 15، 16 3 روز تمام قبائل لاشار اپنے شہداء کے لیے 3 روزہ سوگ، لاشاری قبائل جہاں بھی ہیں پورے پاکستان میں 3 روزہ سوگ منائے گی۔ ہر لاشاری چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اپنے بازو پہ سیاہ پٹیاں باندھے گی۔ تاجر طبقہ اور ٹرانسپورٹرز
ضلع جھلمسی 2 روز تک 14-15 ٹرانسپورٹ بند رہے گی، چاہے لوکل ٹرانسپورٹ ہو چاہے کوئی مین لائن کی ٹرانسپورٹ ہو، پہیا جام ہوگا ضلع جھلمسی کا۔ 16 کو مرکزی تقریب شہداء کی گاجان میں ہوگی۔ اگر کچھ نہیں ہوتا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ہم اس معاہدہ سے جو ڈپٹی کمشنر صاحب آپ نے ہمارے ساتھ کروایا تھا، آپ نے وعدہ دیا تھا، ہم اسے خود کو علیحدہ سمجھیں گے، کیونکہ اس میں ہمارا قصور نہیں۔ قبائلی علاقہ ہے جہاں جس کی دشمنی ہے، جانی دشمنی ہے، اس کے ویپنز پہ پابندی ہے کہ مت آؤ روڈ پہ، وہ روڈ پہ نہ اٹھائے، اس کو تو مارا جاتا ہے۔ یہ کون سی پالیسی، کیسی پالیسی؟ آیا یہاں کے لوگوں کو مروانا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو جو قاتل، ڈاکو، چور، لٹیرے مارے، پرامن شہریوں کو یا آپ تحفظ دے دو، گارنٹی دے دو کہ ایک بندہ مرے گا میں ذمہ دار ہوں، قسم خدا کی کوئی ایک جو ہے ویپن نہیں اٹھائے گا۔ آپ گارنٹی نہیں دیتے، دن دہاڑے آپ کے ایریا میں 2 بندے قتل ہوئے ہیں، اس کے خلاف کچھ نہیں ہوا، گھروں میں جو ہے قاتل بیٹھے ہوئے ہیں، باقی لوگوں کو کیسے تحفظ دے سکتے ہو آپ؟ نے کیا اپنے طور پہ، میں تمام قبائل کو جو بتا دیا ہے، تمام قبائل کے سربراہوں کو بتایا ہے، سرکار کو بتایا، اعلی حکام کو بھی میں نے بتایا۔ وہ کہتے ہیں طوطی، جنگل میں ایک طوطی کی کوئی زبان سنتا ہی نہیں۔ 16 کے بعد میں کہتا ہوں 16 کے بعد لگ ایسے رہا ہے کہ باقی جتنے ہمارے شریف لوگ ہیں وہ بھی نکم مکانی کریں گے۔ کیا یہ پاکستانی نہیں ہے جن کو قتل کیا جا رہا ہے، جن کو گھروں سے درپدر کیا جا رہا ہے اس وقت، اس 52 ٹمپریچر میں جو ہے، جو درختوں کے سائے میں پڑے ہوئے؟ میں پرامن شاعری ہوں، پرامن سردار ہوں، جرگے میں بیٹھنے کے تیار ہوں۔ باعزت طریقے کا جرگہ ہونا چاہیے کہ جو یار محمد رند نے فیصلہ کیا تھا، جرگہ سب سے پہلے یہ فیصلہ کرے، سردار یار محمد رند کو وہ جرگہ بلائے، وہاں بیٹھے وہ بات کرے، ہمیں بھی بات کرنے کا موقع دے۔ اگر اس میں قصوروار ٹھہروں، سارا جتنا بھی یہ جھگڑا قبائل ہوا ہے، سب جتنا نقصان ہوا ہے میں برداشت کروں گا۔